بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھ پر عجیب سی بیزاری اور اکتاہٹ سوار ہو گئی تھی۔ ہیئر آرٹسٹ کا کام ختم ہو گیا تو ہم ویڈل ساسون سے باہر نکل آئے۔ ہماری اگلی منزل انڈین ریسٹورنٹ دعوت تھا، جہاں ہم تینوں نے ایک شاندار دیسی لنچ تناول کرنا تھا۔ میں اور وسیم تو پاکستانی تھے، عرصے سے خالص دیسی کھانے کو ترسے ہوئے تھے، لیکن ونگ ہنگ کسی شامل باجے کی طرح ہمارے ساتھ تھا، بلکہ وہ ہمارا میزبان بھی تھا۔ بعض اوقات مہمان اور میزبان کا ایسا کمبینیشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک نئے ہیئر کٹ اور منفرد اسٹائل نے ہمارے چہروں کو بڑی حد تک تبدیل کر دیا تھا۔ میک اپ والا معاملہ بعد کا تھا، وہ مرحلہ ہم نے ہینگ کے گھر جا کر طے کرنا تھا۔ ونگ ہینگ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہونے کے ساتھ ہی اعلیٰ پائے کا میک اپ آرٹسٹ بھی تھا۔ ہمارے حلیے کا انتخاب اور ڈاکومنٹیشن کے لیے تصاویر وغیرہ اسی کو بنانا تھی۔ دعوت میں دعوت اڑانے کے بعد پروگرام کے مطابق ہمیں سیدھا ہینگ کے گھر جانا تھا۔ اب تک کے حالات بتاتے تھے کہ ہینگ میرے حوالے سے پولیس یا ربی کے ہر کاروں کی نگاہ میں نہیں آیا تھا، لہذا اس کی اقامت گاہ ہمارے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ تھی۔ ویسے بھی صرف آج ہی کے دن کی تو بات تھی۔ ہنگ بڑے دعوے سے کہہ چکا تھا کہ آج کا سورج غروب ہونے تک پہلے وہ ہمیں نیو یارک سے نکال کر نیو جرسی پہنچا دے گا۔ بالوں کو ایک نئی لک دینے کے بعد وسیم بالکل بدلا دکھائی دینے لگا تھا۔ انسان کے حلیے میں دو چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہیئر اسٹائل اور آنکھیں۔ ان میں معمولی سی تبدیلی بھی انسان کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آنکھیں بدلنے والا محاورہ ایسے ہی نہیں بن گیا۔ ففتھ ایونیو مین ہیٹن کی سب سے مہنگی اور مصروف شاہراہ ہے۔ مصروفیت کے باعث یہاں پارکنگ کا بھی اکثر مسئلہ رہتا ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ویسا گمبھیر نہیں جیسا لاہور اور کراچی میں نظر آتا ہے۔ ہم ففتھ ایونیو پر واقع ویڈال ساسون سے نکلے تو ہینگ نے گاڑی کو یہیں پارک رہنے دیتے ہیں، تھوڑی چہل قدمی بھی کرنا چاہیے۔ ویسے اب تم دونوں لباس اور ہیئر اسٹائل کی تبدیل کے بعد اتنے بدل گئے ہو کہ مین ہیٹن کی سڑکوں پر بے خوف و خطر گھوم پھر سکتے ہو۔ مسٹر ہینگ، تم تو یہ بات اس طرح کہہ رہے ہو جیسے ابت نامی وہ ریسٹورنٹ یہاں قریب ہی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، وہ بہت زیادہ قریب ہے اور نہ ہی دور۔ ہم اس وقت ففتھ ایونیو پر اسٹریٹ 58 اور 59 کے درمیان کھڑے ہیں۔ دعوت بھی ایسٹ 58 اسٹریٹ پر ہی ہے، مگر سیکنڈ اور تھرڈ ایونیو کے درمیان ہمیں اسٹریٹ 58 پر رہتے ہوئے مشرق کی سمت حرکت کرنا ہوگی۔ تو بسم اللہ کریں، میں نے وسیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سنا ہے حرکت میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ جملہ میں نے اردو میں ادا کیا تھا۔ مسٹر ہینگ چونک کر میری طرف جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے جملے کا مطلب جب اس پر واضح کیا تو وہ جلدی سے اسبات میں گردن جھٹکنے لگا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، ویل سیڈ مسٹر وجدان۔ حرکت زندگی اور سکون موت کا نام ہے۔ زندگی انسان کو بھی سکون میسر نہیں آ سکتا، پتہ نہیں پھر وہ سکون کی تلاش اور حصول کی خاطر کیا کیا کرتا پھرتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہینگ، اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ تلاش اور خواہش صرف اسی شے کی جاتی ہے جو مہیا نہ ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر پوری دنیا میں امن و آشتی کا بول بالا ہو جائے، یہ خطہ کائنات یوٹوپیا کا منظر پیش کرنے لگے، تو پھر انسان تھوڑے ہی عرصے میں اس ماحول سے اکتا جائے گا۔ اسے بوریت اور جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگے گی۔ وہ کچھ تبدیلی کا خواہاں ہوگا۔ امن و سکون کے ماحول میں تبدیلی کا مطلب ہے بد امنی اور بے سکونی۔ وہ فضا اور ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے عجیب فتنے جگانے میں مصروف ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ فتنہ جگانے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ اگین ویل سیڈ۔ مسٹر ہینگ نے ستائشی نظر سے مجھے دکھا۔ آئی ایگری ود یو۔ ہم اس قسم کی ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے دعوت کے اندر پہنچ گئے۔ ریسٹورنٹ کا اندرونی ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہینگ نے سرسری طور پر بیان کیا تھا، اور انڈو پاک کے ریسٹورنٹس کی طرح ڈائننگ ہال میں ایک ٹی وی بھی موجود تھا۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ اس وقت وہ آن بھی تھا۔ ہم اپنے لیے مخصوص میز پر پہنچے اور تھوڑی دیر بعد ہم مینیو میں سے انتخاب کر رہے تھے۔ سبزی کی دو مختلف ڈشز منگوائی گئیں، ایک چکن کی کوئی مخصوص ڈش تھی۔ اس ریسٹورنٹ کے سموسے اور سوپ اپنی مثال آپ تھے۔ پیشکش کا انداز اگرچہ روایتی مشرقی نہیں تھا، لیکن کھانے کی لذت اور ذائقہ ناقابل فراموش تھا۔ میں نے اور وسیم نے سلویا ریسٹورنٹ میں بس گزارا ناشتہ کیا تھا، لہذا لنچ خوب ڈٹ کر کیا گیا۔ سرد موسم میں ویسے بھی بھوک زیادہ لگتی ہے۔ وہ جنوری کا اختتام تھا، دوپہر کا وقت تھا، مگر مین ہیٹن میں ابھی تک سورج
سورج کی شکل دکھائی نہیں دی تھی، حالانکہ یہاں کے اسکائی اسکریپر بوس تو سورج کو چھونے کی دعوے دار نظر آتی ہیں۔ بس وہی بات کہ جو جتنا زیادہ با اختیار نظر آتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مجبور اور بے بس بھی ہوتا ہے۔ لنچ اپنے عروج پر تھا کہ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ ہم تینوں بیک وقت چونک کر ٹی وی کی جانب دیکھنے لگے، کیونکہ وہ نیوز ہمارے ہی متعلق تھی۔ نیو یارک کی عوام کو پولیس کے نئے کارنامے سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ نیوز کاسٹر بڑے جوش و خروش سے بتا رہی تھی کہ نیو یارک پولیس کو پچھلے 2 دن سے جس پاکستانی دہشت گرد کی تلاش تھی، اس کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا گیا ہے، مگر امریکہ دشمن وجدان نامی وہ دہشت گرد پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گیا۔ وجدان کے ٹیکسی ڈرائیور ساتھی کا نام وسیم معلوم ہوا ہے۔ وجدان کی طرح وہ بھی پاکستانی ہے۔ وجدان وسیم کے اپارٹمنٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شوگر ہل ہارلم میں واقع مذکورہ اپارٹمنٹ پر پولیس کی بھاری جمعیت نے چھاپا مارا، لیکن مطلوبہ وسیم اور وجدان اپارٹمنٹ پر نہیں ملے۔ پولیس کا خیال ہے کہ وہ انہیں دیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، لہذا پولیس کی آنکھ بچا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ بہرحال پولیس نے اپارٹمنٹ پر کڑی نگرانی مقرر کر دی ہے۔ پولیس پورے نیو یارک میں بڑی سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہی ہے۔ نیو یارک خصوصاً مین ہیٹن کے تمام ہوٹلز، ریسٹورنٹ، گیسٹ ہاؤسز، بارز، شاپنگ مالز اور اپارٹمنٹل سٹور کے مالکان سے خصوصی درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور مجرموں کی گرفتاری کے سلسلے میں پولیس سے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کریں۔ آخر میں میرے اور وسیم کے فوٹوگراف نے فریم بھی دکھائے گئے۔ وسیم کی تصویر پتہ نہیں کیسے پولیس والوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ ٹی وی اسکرین پر کل 3 فریم دکھائے جا رہے تھے۔ ایک فریم میں وسیم کی تصویر تھی، دوسرے میں وجدان کی یعنی میری اصلی صورت، اور تیسرے میں ڈسلوا کی تصویر تھی۔ NYPD کی کارکردگی واقعی قابل داد تھی۔ اس بریکنگ نیوز کی پنچ لائن بڑی سنسنی خیز تھی، جس میں بتایا گیا کہ ڈسلوا کی ID کا استعمال کرنے والا یہ پاکستانی دہشت گرد وجدان نہایت ہی خطرناک انٹرنیشنل کرمنل ہے۔ امریکہ میں قدم رکھنے سے پہلے یہ دنیا کے بہت سے ممالک میں بڑی افراتفری پھیلا چکا ہے، لہذا اس شخص کی گرفتاری کے لیے عوام پوری طرح پولیس سے تعاون کرے۔ وہ تو شکر تھا ہم تینوں تبدیل شدہ حلیوں میں تھے، ورنہ کوئی بھی من چلا نیو یارکر ہم پر ہاتھ ڈال دیتا۔ وسیم نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، صورتحال بڑی خوفناک ہوتی جا رہی ہے، کیا تم کسی قسم کا ڈر محسوس کر رہے ہو؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بات ڈر اور خوف کی نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ مسٹر ہینگ بھی پوری طرح ہماری جانب میں توجہ تھا۔ ہمارے درمیان وہ گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی۔ وسیم میرے استفسار کے جواب میں تامل کرتے ہوئے بولا، یار میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہوں، کیوں انہیں وہاں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ وہ جانتے ہیں میں شوگر ہل میں رہتا ہوں اور یہاں پر ٹیکسی چلاتا ہوں۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، اگر یہ خبریں ان تک پہنچ گئیں تو کیا سوچیں گے؟ میں تو پوری دنیا میں ایک خطرناک مجرم کے بطور مشہور ہو گیا ہوں۔ اس کی تشویش بجا اور فکر برحق تھی۔ میں جس راہ کا مسافر تھا یہ کام فیملی والوں کے بس کا نہیں۔ وسیم نے میرے ساتھ چلنے کا عزم کر کے جس آتش کدے میں چھلانگ لگائی تھی وہ اسے اور اس کی فیملی کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ میں نے اسی لہجے میں فیصلہ کر لیا کہ اسے پاکستان ہی میں کہیں سیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تفصیلات کے بارے میں بعد میں سوچا جا سکتا تھا، فی الحال اسے ایک بھرپور تسلی کی ضرورت تھی، لہذا میں نے یہ کام ضرور کیا۔ دیکھو وسیم، میں نے آواز نیچی رکھتے ہوئے کہا، اول تو یہ خبر ایک لوکل چینل سے نشر کی گئی ہے، اس لیے فی الفور اس کا پاکستان پہنچنا سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ پاکستان پہنچنے کے بعد بھی یہ خبر تمہاری فیملی تک رسائی حاصل کر سکے۔ تم ایک کام کرو۔ کیا کام؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، گھر والوں سے تمہارا رابطہ کس طرح قائم ہے؟ ٹیلی فون، دونوں ذرائع سے۔ اس نے جواب دیا، ادھر سے خط آتا ہے، میں ادھر سے فون کرتا ہوں۔ آخری رابطہ ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ لگ بھگ 1 ماہ، اس نے جواب دیا۔ دیٹس گڈ۔ میں نے ایک بے آواز چٹکی بجائی، تم آج ہی اپنے گھر فون کرو اور انہیں بتاؤ کہ چند روز پہلے تم اپنی رہائش اور روزگار تبدیل کر لیا ہے، اب تم نیو جرسی میں کسی فوٹوگرافر کی دکان پر کام کرتے ہو۔ ایڈریس وغیرہ انہیں بعد میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو عید منانے پاکستان گیا ہوا ہے، وسیم کا اشارہ اپنے اپارٹمنٹ ساتھی نوید کی طرف تھا، وہ میرے گھر بھی جائے گا، اس طرح میرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ میں سر پکڑ کر رہ گیا، مجھ پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی تو میں نے وسیم سے کہا، بہت دور کی سوچنے کی فی الحال ضرورت نہیں، اپنے تازہ ترین اور ایمرجنسی حالات پر توجہ مرکوز کر دو۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں بس اتنا ہی کرو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں تمہارے مسئلے کو پوری طرح حل کرنے کی کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ وسیم خاموش ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ وسیم کو پاکستان میں سیٹ کرنے کا میرا فیصلہ انتہائی مناسب تھا۔ اگر پاکستان میں اس کے روزگار کا کوئی مناسب سیٹ اپ بن جاتا تو وہ اپنی فیملی کے قریب ہو سکتا تھا اور اس کے لیے یہی بہتر تھا۔
فوری طور پر میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرنا ضروری نہ سمجھا، یہ بات اسے آرام ہی سے سمجھائی جا سکتی تھی۔ اس دوران میں مسٹر ہینگ خاموش بیٹھا ہماری سنتا رہا۔ جب ہم خاموش ہوئے تو وہ بول اٹھا، ایک بات ضرور کہوں گا، چاہے آپ لوگوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ ہم دونوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں دو مختلف راہوں کے مسافر ہو۔ وہ 100% درست کہہ رہا تھا۔ وسیم کی تازہ ترین کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ ظاہر ہے جس کی فیملی ہوگی وہ ان لوگوں کے لیے پریشان بھی ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ انسان نہیں ہوگا۔ انسان اور پریشان لازم و ملزوم ہے۔ مسٹر ہینگ، اس موضوع پر ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے نہایت ہی گمبھیر آواز میں کہا اور ساتھ ہی ونگ ہینگ کو آنکھ کا مخصوص اشارہ بھی کر دیا۔ وسیم اس وقت ٹیبل پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گور رہا تھا۔ اٹس اوکے، ہینگ میرا اشارہ سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا۔ ہم دعوت سے اٹھنے ہی والے تھے کہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا۔ ویسے تو میں جس قسم کے واقعات حالات سے گزر رہا تھا اس میں خوشگواریت کو زیادہ عمل دخل نہیں رہا تھا۔ بھی دعوت میں جو حالات سامنے آئے وہ سنگینی میں بھی مختلف نوعیت کے تھے۔ اچانک دو باوردی پولیس والے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور ریسیپشن پر کھڑے ہو کر بڑی چوکنا نظروں سے ڈائننگ ہال کا جائزہ لینے لگے۔ ہم میں سے ہر ایک نے پیش آمدہ حالات کی روشنی میں یہی سمجھا کہ وہ وجدان اور وسیم کی تلاش میں وہاں جھانکنے آئے ہیں۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ تنکا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ کسی کے توجہ دلائے بغیر ہی محسوس ہونے لگتا ہے، اور تنکے کا حامل چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں چور ہوں، میں چور ہوں۔ پولیس والوں پر نگاہ پڑتے ہی وسیم نروس ہو گیا۔ اس کا ذہن پہلے ہی الجھا ہوا تھا۔ اسی پریشانی میں اس سے ایک اضطراری حرکت سرزد ہو گئی۔ اس کا ہاتھ سالن والی ایک ڈش سے ٹکرا گیا اور ڈونگا میز کو چھوتے ہوئے فرش پر جا گرا۔ ریسٹورنٹ کا چکنا فرش پھولدار عمدہ پالش شدہ ٹائلوں سے سجا تھا۔ ڈونگے اور فرش کے باہمی ٹکراؤ سے ایک مخصوص شناخت دار آواز پیدا ہوئی۔ چینی کا بنا ہوا ڈونگا ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور سارا سالن فرش پر بکھر گیا۔ اس وقت ریسٹورنٹ کا ڈائننگ ہال تقریباً بھرا ہوا تھا، مگر اس شناخت کی آواز نے پولیس والوں کے ہماری جانب متوجہ کر دیا۔ یہ ان کی ایک عین فطری پیش قدمی تھی۔ وہ اگر اس وقت ریسٹورنٹ میں کسی کی تلاش میں آئے تھے تو انہیں ادھر ہی کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ ویٹر صورتحال سے آگاہ ہوا تو ایک وائپر سنبھالے فل فور ہماری میز کی جانب بڑھا، لیکن اس سے پہلے پولیس والے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ میں نے کسی کی طرف دیکھے اور کسی کو مخاطب کیے بغیر گمبھیر آواز میں سرگوشی کی، کانفیڈنس۔ میرا یک لفظی مشورہ مسٹر ہینگ اور وسیم تک پہنچا یا نہیں، بہرحال میں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ اگر اس موقع پر ہم بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کرتے تو صورتحالات کو اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا تھا، اور میں نے اس مظاہرے میں پہل کی۔ وائپر بردار وردی پوش ویٹر پولیس والوں کی وجہ سے ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے برہمی سے کہا، کھڑے کھڑے ہمارا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ سارا کچرا یوں ہی پھیلا رہے گا؟ امریکہ میں کسٹمر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی خوشنودی کا ہر صورت خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک کامیاب کاروبار کا یہی اصول اور معقول کاروبار کی یہی نشانی ہے۔ ویٹر سوری سر کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ پولیس والوں نے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ ان کی توجہ کا مرکز میں اور وسیم تھے۔ ہنگ شکل و صورت میں ہم سے الگ تھلگ تھا، لہذا پولیس والوں کا صرف ہمیں مرکز نگاہ بنانا یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہماری ہی کھوج میں ہے۔ یس آفیسر، میں نے ایک پولیس والے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے چہرے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، یو شور آئی ڈی؟ میں نے خفگی امیز لہجے میں کہا، کیا میں اپنی فائلیں اور ڈاکومنٹس ساتھ ساتھ لیے گھومتا ہوں؟ میرا نام سلطان ہے اور یہ میرا دوست سلمان ہے۔ میں نے وسیم کی جانب اشارہ کیا، پھر ہنگ کی ذات کو پردے کی اوٹ میں چھپاتے ہوئے کہا، انہوں نے اپنا نام ریمڈ شو بتایا ہے۔ ہم بھی ابھی اسی ریسٹورنٹ کے باہر ہماری ملاقات بلکہ دوستی ہوئی ہے۔ یہ امریکہ ہے، یہاں کی پولیس سے جھوٹ بولنا ہو تو ٹھیک ٹھاک تیاری تو کر لینا چاہیے۔ مجھ سے مخاطب آفیسر نے طنزیہ لہجے میں کہا، ریسیپشن سے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ میز 2 گھنٹے پہلے کسی مسٹر ہینگ نے 3 افراد کے لنچ کے لیے ریزرو کروائی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اپنی آئی ڈی شو کرانے کے لیے فائلوں کے پلندے کی ضرورت نہیں، تم اپنا کوئی بھی لیگل پیپر دکھا سکتے ہو، آفس کارڈ، سروس کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، سوری آفیسر، اس وقت میرے پاس ایسی کوئی آئی ڈی موجود نہیں۔ میرا لہجہ اگرچہ معذرت خواہانہ تھا، تاہم اس میں اعتماد کی کوئی کمی نہیں تھی، اور تم جو ریزرویشن کی بات کر رہے ہو وہ غلط نہیں۔ البتہ ریسٹورنٹ والوں نے شاید نام سننے میں غلطی کی ہے۔ ریمڈ کو انہوں نے ہینگ سمجھ لیا۔ وہ ریزرویشن کے قصے کو پسے پش ڈالتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اتفاق سے اس وقت کوئی آئی ڈی نہیں، مگر ان 2 کے
پاس تو ہوگی، اتفاق سے نہیں ہے، ہینگ نے نرمی سے کہا۔ یہ بڑا خطرناک اتفاق ہے، پولیس افیسر زہریلے انداز میں مسکرایا۔ آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلنا ہوگا، میں نے تمسکرانہ انداز میں کہا۔ کہیں آپ لوگ ہمیں وہ خطرناک مجرم تو نہیں سمجھ رہے جنہوں نے پولیس والوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ ہم نے اسی ریسٹورنٹ کے ٹی وی پر ان کے بارے میں ابھی بریکنگ نیوز سنی ہے، ہمارے تمام سوالات کے جواب ہیڈ کوارٹر چل کر مل جائیں گے، وہ رکھائی سے بولا اور گن نکال لی۔ صورتحال کی سنگینی مسلم تھی، ربی نے ہماری سرکوبی کے لیے پولیس کو ہائی لیول پر متحرک کر دیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو نگاہوں ہی نگاہوں میں عمل کا پیغام دیا اور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اوکے آفیسر، ہم تمہارے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلنے کو تیار ہیں۔ میری دیکھا دیکھی وہ دونوں بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تاہم انہوں نے میری پلاننگ کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ ایسا سوال حماقت کے زمرے میں آتا، میرے ذہن میں اس وقت کوئی خاص منصوبہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ طے تھا کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا، اگر ایک مرتبہ ان کی کسٹڈی میں چلے جاتے تو پھر یہ راز کھلنے میں ذرا دیر نہ لگتی کہ سلطان اور سلمان نام بتانے والے در حقیقت وہی مفرور خطرناک مجرم ہیں۔ پولیس کو جن کی تلاش تھی، مسٹر ہینگ بیچارہ ہماری وجہ سے مصیبت میں ٹنگ گیا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ میں ان لمحات میں ایک لیڈر کا رول کر رہا تھا، مجھے جو بھی عملی قدم اٹھانا تھا اسی ریسٹورنٹ کے ڈائننگ ہال میں اٹھانا تھا۔ لوگوں کی موجودگی میں پولیس والے ہم پر بے دریغ فائرنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمیں یہاں سے رفو چکر ہونا تھا۔ ویسے ایک بات میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا، اور وہ یہ کہ انہیں ہم پر مضبوط شک نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ ہمیں گرفتار پہلے کرتے اور بات بعد میں۔ وہ معمول کی کارروائی کے تحت چیکنگ پر تھے، اور وسیم کی اضطراری حرکت نے انہیں ہماری طرف جانب متوجہ کر دیا۔ پھر ہم نے آئی ڈی پیش نہ کر کے ان کے شک کو مہمیز کر دیا۔ انہوں نے ہمیں اپنے درمیان رکھ لیا۔ ایک گن بردار پولیس والا سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے وسیم اور ہینگ، پھر میں تھا۔ دوسرا پولیس والا میرے عقب میں گن سونتے چل رہا تھا۔ جب ہم ڈائننگ ہال کے عین وسط میں پہنچے تو میں نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میں بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور پولیس والے کی گن پر ہائی کک مار دی۔ گن اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں اچھلی۔ وہ مجھ سے ایک ایسے کسی رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پور حیرت تھوبڑے پر ایک دھواں دار پنچ رسید کر دیا۔ وہ پیچھے کی جانب لڑکھڑایا تو میں نے اچھل کر اس کے سینے پر ایک فرنٹ پش کک جڑ دی۔ وہ میزوں اور کرسیوں کو الٹتے ہوئے 10 فٹ دور چلا گیا۔ اس دوران میں وسیم بھی حرکت میں آ چکا تھا، اسے تو میری جانب سے محض اشارے کی ضرورت تھی۔ میں نے دیکھا وہ پولیس والے کی گردن میں لاک لگائے کھڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پولیس والے کے پیٹ میں ایک طوفانی گھٹنا رسید کیا تو وہ بلبلا اٹھا۔ اسی لمحے وسیم نے اس کی گردن پر سے گرفت ختم کر دی۔ پولیس والا دڑام سے پختہ فرش پر جا رہا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ وہاں جم کر کوئی باقاعدہ مقابلہ کیا جاتا۔ پولیس والوں پر جارحانہ ہاتھ ڈال کر ہم ایک سنگین جرم کے مرتکب ہو چکے تھے۔ ہمیں پہلی فرصت میں وہاں سے غائب ہونا تھا۔ اگر ہم بدقسمتی سے ان کے قابو میں آ جاتے تو بڑی مصیبت آ جاتی۔ میری تقلید میں وسیم اور ہینگ نے ریسٹورنٹ کے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ ریسٹورنٹ میں موجود کسی شخص نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہم دروازے کے قریب پہنچے تو دونوں پولیس والے اٹھ کر ہمارے تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔ ہم دروازے سے نکلنے کے لگے تو انہوں نے ہم پر فائر کر دیا، تاہم ہم محفوظ رہے اور باہر ایسٹ 58 اسٹریٹ پر نکل آئے۔ داوز ریسٹورنٹ 210 ایسٹ 58 اسٹریٹ پر سیکنڈ اور تھرڈ ایونیو کے درمیان واقع تھا۔ اس ٹکڑے میں ایڈریس کے 165 سے 250 تک نمبر چلتے تھے۔ ہنگ کی سلیٹی گاڑی 5th ایونیو پارک تھی۔ اگر ہم وہاں تک دوڑتے ہوئے جاتے تو پولیس والوں سے بچ نہیں سکتے تھے۔ وہ راستے میں کہیں بھی ہمیں شکار کر لیتے، انہیں ڈاج دینا ضروری تھا۔ ہمارے پاس اگر کوئی گن ہوتی تو ہوائی فائر کر کے عارضی طور پر ان کا راستہ روکا جا سکتا تھا۔ ایسی کوئی سہولت ہمیں میسر نہیں تھی۔ ہم آگے پیچھے بھاگتے ہوئے 170 اسٹریٹ تک چلے آئے۔ چند گز آگے تھرڈ ایونیو شروع ہو جاتا۔ ہماری بہ نسبت پولیس والوں نے کم تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مابینی فاصلہ بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ اچانک میں نے اپنی رفتار میں کمی کی اور دائیں ہاتھ پر واقع ایک عمارت میں داخل ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی ہینگ اور وسیم بھی اسی بلڈنگ میں گھس گئے۔ ہم لفٹ کو نظر انداز کر کے بلا تکلف سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ ہمارے اندازے میں ایک خاص قسم کی جلد بازی پائی جاتی تھی۔ فرسٹ فلور تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے ہی میں نے دائیں بائیں چلتے ہوئے وسیم اور ہینگ سے کہا، میری بات توجہ سے سنو۔ اگر پولیس والوں سے چھٹکارا پانا ہے تو تمہیں میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ ہاں بولو، تم کیا کہتے ہو؟ ہینگ نے سنجیدگی سے استفسار کیا، گویا وہ مجھے باس تسلیم کر چکا تھا۔ میں نے کہا، ہمیں پہلی فرصت میں بکھر جانا چاہیے۔ اگر ایک ساتھ رہے تو فوراً پولیس والوں کی نظر میں آ جائیں گے۔ ہمیں انفرادی طور پر گاڑی تک پہنچنا ہے۔ بتاؤ تمہاری سلیٹی گاڑی کی درست لوکیشن کیا ہے؟ ہینگ نے میرے ساتھ 5th ایونیو گاڑی کھڑی کی تھی، لیکن میں ایڈریس کے حوالے سے وہ سوال پوچھ رہا تھا تاکہ کیب پکڑ کر وہاں
वहाँ पहुँच सको। वसीम और हिंग के लिए वो एवेन्यू और स्ट्रीट्स कोई मसला नहीं था, वो मेन हैटन की एक एक गली से आगाही रखते थे। इस दौरान में हमारे कदम मुसलसल ऊपर को उठ रहे थे। सीढ़ियों वाला रास्ता लिफ्ट की बनिस्बत ज्यादा महफूज था, इसीलिए मैंने ये राह इख्तियार की थी। जब हमने फर्स्ट से सेकंड फ्लोर की सिमत कदम बढ़ाना शुरू किया तो वसीम ने कहा, क्यों ना हम वेडाल सासोन के सामने मिले, वहाँ से गाड़ी ज्यादा दूर नहीं। मिस्टर हेंग ने इसकी तजवीज की तरदीद की और कहा, ज्यादा बेहतर होगा कि हम दी पाम कोर्ट में मिले। दी पाम कोर्ट होटल प्लाजा की लॉबी में वाक़या है। हम कैब या बस वगैरह में बैठकर वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन पहले इन पुलिस वालों से जान छुड़ाना होगी। समझ लो इनसे तो जान छूट गई। मैंने चुटकी बजाते हुए कहा, दी पाम कोर्ट वाला आइडिया डन है। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर अपने फौरी मंसूबे से इन्हें आगाह करते हुए कहा, हम सेकंड फ्लोर पर पहुंचने वाले हैं मिस्टर हिंग, तुम यहाँ हमसे बिछड़ जाओगे। हम दोनों इन्हीं सीढ़ियों से थर्ड फ्लोर की सिमत बढ़ेंगे। मिस्टर हिंग, तुम सेकंड फ्लोर पर जितना चाहो वक्त गुजार लो, इसके बाद हाथ पांव बचाकर इमारत से निकलना और सीधे प्लाजा होटल की लॉबी में पहुंच जाना। ओके? एब्सोल्युटली ओके। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मेरा ख्याल है मैं लोगों के हजूम में शामिल होकर लिफ्ट के रास्ते निकल जाऊंगा। ये तरकीब ज्यादा मौसर रहेगी। तुम बिल्कुल दुरुस्त और महफूज सोच रहे हो। मैंने ताइदी अंदाज में कहा, पुलिस वालों को 3 भगोड़ों की तलाश है। वो सोच भी नहीं सकते कि हम यूं बिखर कर लोगों के हजूम में इन्हें जुल दे जाएंगे। मैं और वसीम भी यही तरीका आजमाएंगे, लेकिन अलग-अलग। इस मकसद के लिए वसीम थर्ड फ्लोर को और मैं फोर्थ फ्लोर को इस्तेमाल करूंगा। हमारी कार्रवाई में 5-5 मिनट का वक्फा होगा, ताकि कहीं फिर किसी एक लिफ्ट में हम तीनों यकजा न हो जाएं। 5 मिनट में ये एक्सप्रेस लिफ्ट ऊपर से नीचे इमारत के कई चक्कर लगा लेती हैं। ठीक है मिस्टर हिंग, सेकंड फ्लोर पर आ गया। अब तुम हमसे जुदा हो रहे हो, हम तुम्हें नहीं जानते तुम कौन हो। हाय बाय। अपनी बात खत्म करते ही मैं वसीम के साथ थर्ड फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। इसकी हैरत भरी सरगोशी मेरी समात तक पहुंची। वजदान, तुम इंसान हो या मशीन? संगीन तरीन सूरत हालात में तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। तुम मुझे इस वक्त एक ऐसा कमांडर नजर आ रहे हो जो सैकड़ों सिपाहियों के दस्ते को ऐन मुकामे जंग पर कारी हदायत दे रहा हो, और तुम, मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, हंगामी हालात में सालन से भरे डोंगे गिराते रहते हो। इंसान को इतना भी कमजोर हिसाब नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी वजदान, वो नदामत भरे लहजे में बोला। वो मेरी एक गैर इरादी हरकत थी। पता नहीं कैसे इस डोंगे से मेरा हाथ लग गया। मैं जहनी तौर पर बुरी तरह उलझा हुआ था। नदामत और माजरत का मौका महल तो देख लिया करो यार, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। थर्ड फ्लोर आ गया है, बाकी बातें बाद में होंगी। असाब को काबू में रखो। अगर अब कोई गैर इरादी इस्तरारी गलती सरजद हो गई तो तुम्हें छुड़ाने के लिए मुझे पुलिस हेडक्वार्टर पर दावा बोलना पड़ेगा। इसने मुतशक्कराना जज्बात से सच्ची आंखों से मुझे देखा और बोला, तुम एक अजीम इंसान हो। मेरी तारीफों में वक्त जाया करके तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो जो पुलिस के हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंचा देगी। मैंने ठोस लहजे में कहा, गो ऑन। फिर मैं पीछे पलटे बगैर फोर्थ फ्लोर की जानिब जाने वाले जीने तय करने लगा। होटल प्लाजा की शानदार इमारत 5th एवेन्यू और वेस्ट 59 स्ट्रीट के संगम पर वाक़या है। इसके नजदीक ही ग्रैंड आर्मी प्लाजा इस्तादा है। ठीक 3 बजे मैं होटल प्लाजा की लॉबी में वाक़या दी पाम कोर्ट में मौजूद था। होटल प्लाजा एक महंगा होटल है, लिहाजा दी पाम कोर्ट भी हमेशा के लिए नहीं बनाया गया। इस रेस्टोरेंट में अगर आप सह पहर की चाय पीकर अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं तो जेब में कम से कम $60-70 जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक प्याली चाय $50 तक में पड़ती है। हम थोड़े थोड़े वक्फे से वहाँ पहुँचे थे और ये पहुँच बे खैरो अफियत थी। पुलिस वाले पता नहीं इस वक्त हमें कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे। मेरी हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रही थी। बहरहाल इससे हालात की संगीनी में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। हर गुजरते लम्हे के साथ हमारी तलाश में शिद्दत ही आना थी। दी पाम कोर्ट में चाय के बहाने 2-3 घंटे आराम से गुजारे जा सकते थे। वहाँ का माहौल बहुत ही पुरसुकून और हसीन था। लगता था जैसे मेन हैटन की सारी खूबसूरती वहीं सिमट गई हो। एक से बढ़कर एक हसीना वहाँ मौजूद थी। चाय सर्व कर दी गई तो मैंने विंग हिंग से कहा, मिस्टर हिंग, मैं और वसीम तो बदले हुए हुलियों में हैं, मगर आपके साथ ठीक नहीं हुआ। खास तौर पर यह बात पुलिस के रिकॉर्ड पर आ गई है कि 3 अफराद के लिए आपने मेज बुक करवाई थी। इसमें खराबी वाली कौन सी बात है? हिंग ने मजबूत लहजे में पूछा। मैंने कहा, अगर इस रेस्टोरेंट की मालिक मधुर जाफरी के सामने तुम्हारा नाम आया और मेज बुक करने वाले ने मधुर को यह भी बताया कि तुमने बुकिंग से पहले अपना नाम और चाइना टाउन का हवाला भी दिया था, तो जाफरी फौरन पहचान जाएगी कि तुम कौन से हिंग हो। फिर पुलिस वाले पंजे झाड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बेपरवाही से बोला। तुम्हारा ये ख्याल किस बुनियाद पर है? देखो वजदान, वो समझाने वाले अंदाज में बोला, अव्वल तो ये दावत का स्टाफ मुझे पहचानता नहीं, मैं यहाँ बहुत कम आया हूँ।
ریزرویشن کے وقت میں نے فون پر اپنا نام بتانے کے بعد کہا تھا کہ مدر جعفری میرے پاس چائنا ٹاؤن آتی رہتی ہیں، یہ تو اچھا ہی ہوا کہ مدر سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، میں نے تحمل سے اس کی بات سنی اور کہا یہ تو اول ہوا، دوم کیا ہے؟ دوم اول سے زیادہ سادہ اور پرکار ہے۔ اتنا کہہ کر وہ معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں اور وسیم منتظر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ مسٹر ہنگ ٹھہری ہوئی طبیعت اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ دعوت میں ہمیں جو صورتحال پیش آئی اس میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی گھبرایا نہیں تھا۔ چند لمحات کی پراسرار خاموشی کے بعد وہ گویا ہوا۔ دراصل اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ واقعی میں نے فون کر کے 3 افراد کے لنچ کے لیے میز بک کرائی تھی۔ میرا نام استعمال کر کے کوئی اور شخص بھی تو یہ حرکت کر سکتا ہے۔ تمہاری بات میں وزن ہے لیکن اس آئیڈیا میں ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ میں نے کہا کیسی خامی؟ وہ سنجیدگی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم نے ریزرویشن والی کال اپنے موبائل فون سے کی ہے۔ ہوٹل والے فون سیٹ پر تمہارا نمبر آیا ہوگا۔ اس طرح یہ ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ اس نمبر والی سیلولر لائن کس شخص کے نام رجسٹرڈ ہے۔ اس راہ کو پکڑ کر پولیس بآسانی تم تک رسائی حاصل کر لے گی۔ دور کی کوڑی لائے ہو، وہ ستائشی انداز میں بولا، لیکن یہاں میں شیوی والا آئیڈیا استعمال کر سکتا ہوں۔ میں نے چونک کر ہنگ کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، یعنی گم شدہ والا آئیڈیا۔ ایگزیکٹلی، وہ قدرے بلند آواز میں بولا۔ مسٹر ونگ ہنگ کی دی ہوئی گاڑی شیورلیٹ عرف شیوی ایک موقع پر ربی کے آدمیوں کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ اس گاڑی میں راکیل بھی موجود تھی۔ وہ گاڑی کو وہیں چھوڑ کر راکیل کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی۔ اس موقع پر میری ہدایت کے مطابق ونگ ہنگ نے گاڑی کی چوری کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ راکیل کی یاد نے میرے دل کو افسردہ کر دیا۔ وہ عجیب و غریب لڑکی الاسکا سے نیو یارک تک میرے ساتھ آئی تھی۔ اس دوران میں ہمیں نارتھ پیسیفک اوشین کے ایک مختصر سے جزیرے زونارا آئی لینڈ پر بھی کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا۔ ہمارا طیارہ اغوا ہونے کے بعد مذکورہ جزیرے پر پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے راکیل کے ساتھ بہت ہی یادگار اور ناقابل فراموش لمحات گزارے تھے۔ اس کے کئی ایک احسانات میرے اوپر تھے۔ ربی موش ہائمن کے ماؤنٹ مکینلے والے خفیہ ٹھکانے سے مجھے رہائی دلانے کا سہرا بھی راکیل ہی کے سر تھا۔ وہ ربی کے سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے بدھ ازم کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس بغاوت اور غداری کی یہودی کی نظر میں اس کی سزا کے طور پر ربی کے حکم پر اسے بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دراصل اس نے اپنی کاز کے لیے جان دی تھی۔ یہ تو محبت اور جنگ کا اصول ہے۔ ایک ملک کا ہیرو دوسرے ملک کے لیے دہشت گرد کی حیثیت رکھتا ہے۔ سچی سے سچی محبت کرنے والے بھی معاشرے کی نظر میں ایک سنگین جرم کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ یہ عمومی رویے کی بات ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے مزید کہا، میں موبائل کمپنی والوں سے رابطہ کر کے اپنی لائن بند کروا دوں گا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا سیل کہیں کھو گیا ہے۔ یہ عام سی بات ہے، کوئی اس پر زیادہ دھیان نہیں دے گا۔ میں یہاں کا ایک معتبر شہری ہوں، میری بات پر یقین کیا جائے گا۔ تم جس بات کو معمولی کہہ رہے ہو وہ میری نظر میں بہت اہم ہے۔ میں نے پرتشویش لہجے میں کہا، ہم جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں ان میں معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شیوی اور سیل کی چوری یا گمشدگی میں قدرے مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی پارٹی ہاتھوں استعمال ہوئے، یعنی امریکہ دشمن پاکستانی دہشت گرد وجدان۔ میں ایک لمحے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دعوت میں تو تم بنفس نفیس موجود تھے اور 2 ایسے افراد کے ساتھ تھے جو پولیس کی نظر میں انتہائی مشکوک ٹھہر چکے ہیں۔ مسٹر ہنگ، تمہاری جان آسانی سے چھوٹنے والی نہیں۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا، اگر کوئی میرا سیل استعمال کر سکتا ہے تو میرے میک اپ میں دعوت میں بھی جا سکتا ہے، یہ ناممکن تو نہیں۔ اس کی بات خاصی وزن والی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔